عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے نگران حکومت کے پاس معاشی پلان ہے کیا؟ دیکھیں، معاشی پلان تو ریاست کا ہے. ریاست کی سیریسنس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس وقت جو ایک سیٹ اپ نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے ایس آئی ایف سی بنا، صرف ایس آئی ایف سی بنا نہیں، ایک قانون سازی ہوئی. قانون سازی میں اس کو اتنا امپاور کیا گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے والی کوئی اتنی پاورفل باڈی نہیں تھی. اس باڈی نے کام کرنا شروع کر دیا. اب نگران سیٹ اپ آنا تھا. جو ماضی کی حکومت تو اس کو اس طرح سے پرولونگ کر گئی کہ انہوں نے وہ ہلکا بندیوں والا معاملہ چھیڑ دیا. تو اب یہ نقصان ہونا تھا اگر ان کو امپاور نہ کیا جاتا، تو وہ جو پالیسیوں کا تسلسل ہے وہ رک جاتا، اور پھر اس میں اگر سیاسی لوگ آ جاتے پھر بھی نقصان ہونا تھا. انہوں نے اپنے سیاسی مفادات دیکھنے تھے یا اپنی جن کے ساتھ افیلیشن ہے ان کو نوازنا تھا. تو ابھی جو نگران سیٹ اپ بنا ہے، یعنی جو کابینہ بنی ہے، نگران کابینہ بنی ہے، یعنی پرائم منسٹر نے تو، اور جو لیڈر آف اپوزیشن ہے تو پرائم منسٹر کو نامینیٹ کر دیا، اور وہ کاکڑ صاحب پرائم منسٹر بننے کے بعد جو کابینہ کاکڑ صاحب لے کر آئے ہیں، وہ کابینہ آپ دیکھیں کہ ایک غیر متنازع کابینہ ہے. وہ کابینہ وہ اے پولیٹیکل ہے اور یہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں. یعنی آپ ایک ایک شخص کا نام لے لیں تو ان میں سے جس طرح آئی ٹی کے جو منسٹر آئے ہیں، کون نہیں جانتا کہ ان کی آئی ٹی کے شعبے میں ان کی جو کمپیٹنس ہے وہ کتنی ہے. جو لا منسٹر کی بات کریں، عدیل بڑائچ صاحب انفارمیشن منسٹر کے بارے میں بھی آپ یہی کہیں گے؟ ہم فائنانس منسٹر کی بات کریں، انفارمیشن منسٹر بھی ایون ایک میڈیا کے بیک گراؤنڈ کی شخصیت ہیں. تو سعد رسول صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو اپنی اپنی فیلڈ کے اپنی اپنی ڈومین میں یہ ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ ہیں. اس سے چونکہ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا جو ان کا کوئی پلان کیا ہے، پلان تو ہے جو معاشی پلان، انویسٹمنٹ کا پلان، جو ریاست کا پلان ہے، مانی وہ رکھتا ہے. کیا اس نگران کابینہ کے پاس اس کو آگے لے کے چلنے کی اہلیت ہے؟ بظاہر تو نظر آ رہی ہے. کیا ان کے پاس مینڈیٹ ہے یا جن اداروں کو لے کے چلنا ہے ان کے پاس اختیارات ہیں؟ جی بالکل. ایس آئی ایف سی بہت زیادہ امپاور ہو گئی ہے. جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا اس میں ایک چیپٹر ایڈ کیا گیا ہے، اس میں وہ بیوروکریسی کو طلب کر سکتے ہیں، وہ مختلف جو آفیسرز ہیں ان کو طلب کر سکتے ہیں، ان کے پاس ایکشن لینے کا پلان ہے. پھر یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ جس طرح نیب اور دیگر ادارے بیوروکریسی کو کام ہی نہیں کرنے دیتے تھے. جب ہم بات کرتے تھے کہ جی بیوروکریسی کو کام نہ کرنے دیں، پھر یہ بات آ جاتی تھی جی کہ جب یہ کام نہیں کرنے دے رہے، جی کرپشن، یہ کرپشن کے رستے میں، کرپشن کو روکنے کے رستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. تو اب یہ چیز واضح ہو گئی کہ جو ڈیسیژن یہ لیں گے ان کو کوئی اس طرح کا ادارہ ہراساں نہیں کر سکے گا، ان کے خلاف ذاتی حیثیت میں کیسز نہیں بن سکیں گے. اب کوئی جواز نہیں رہ گیا کہ ان پالیسیوں کو کامیابی سے آگے بڑھانے کے حوالے سے، یعنی کہ جی نگران سیٹ اپ آ گیا تھا، جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ دیکھے گی. تو اب وہ تمام بہانے، تمام جواز اب وہ ختم کر دیے گئے کہ جس میں کوئی ایسا بہانہ ہو کہ جی یہ چیز کو بیوروکریسی یہ بہانہ نہیں بنا سکتی کہ یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی تھیں. تو اب یہ پلان وہی پلان ہے ٹھیک ہے، یہ وہی پلان ہے. بالکل عادل صاحب آپ کا کامنٹ آ چکا ہے.